دہلی کی شارع عام مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، آجروں اور مزدوروں کی ریل پیل، بیل گاڑیوں اور تانگوں کی آمد و رفت سے اس دریا کا منظر پیش کر رہی تھی جس میں ندیوں اور نہروں، چشموں اور آبشاروں کو پانی رواں دواں ہو اور اس میں دلکش رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ لوگ کناروں پر کھڑے ہو کر اس پرفریب اور دلکش منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں اور اپنی اپنی پسند کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے کنڈیاں اور جال لگائے بیٹھے ہوں۔ اس پر رونق بازار اور وسیع شارع عام کے دونوں طرف کھلی ہوئی دکانوں سے حاکم اور محکوم، آجر اور مزدور، بچے اور بڑے اشیاء صرف، کپڑے، کتابیں اور کاپیاں، غلے اور فروٹ خرید رہے تھے کہ دفعتاً بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں بگیوں اور رتھوں میں جلوہ افروز حسیناؤں پر ٹک گئیں۔ یہ حسینائیں جو بن سنور کر اپنے اپنے بالا خانوں میں عیاش امیر زادوں کو داد عیش دے کر ان کی دولت دنیا پر ڈاکے ڈالتی تھیں، آج وہ نہا دھو کر بڑکیلے ملبوسات زیب تن کر کے گلستان کے ان رنگا رنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھی جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان کی زرق برق پوشاکوں، عنبری بالوں، سرمگئی آنکھوں، گورے چٹے رخساروں، گلابی ہونٹوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑی تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی، وہ اپنی نائکا کے جشن پر اکٹھی ہو کر جا رہی تھی۔ آج رات انہوں نے پاجیبیں پہن کر وہاں تھرک تھرک کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ اداکارائیں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گائل کرتی ہوئیں مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا، یہ بے پردہ بیبیاں کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بن سنور کر اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوگی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا خواہ کچھ ہو جائے۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ تو ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ذرا بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم مصمم کے بعد آپ نے اپنے دل سے پوچھا، اے دل تو یہ تو بتا کہ اگر تبلیغ حق کی پاداش میں تیرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کووں اور چیلوں کے آگے ڈال دیا جائے، تیرے جسم کو جس میں تیرا مسکن ہے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل دیا جائے، تو بہرحال تو نے کلمہ حق کی تبلیغ کر کے رہنا ہے۔ ان کے دل نے کہا، جب تک میرے اندر جان ہے میں راہ حق میں تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہوں گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ دل نے دم واپسی تک ہر دکھ اور تکلیف برداشت کی اور تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا۔ آپ تبلیغ حق کو اصلاح کا عزم صادق لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنے تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر بابا کی صدا سنو۔
آپ کی آواز سن کر چند چھوکریاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ چھوکریوں نے چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نائکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھا پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگریوں کی جنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی متلقن پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جو ہی ان کی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرأت مند اور غیور انسان اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے۔ یہ اتنا نہ ڈر اور بے باک شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تنہا متعصب رافضیوں کے جلسہ عام میں خلفائے ثلاثہ کی شان و منقبت بیان کر چکا ہے۔ شاہ دہلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعات پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور نیکوکار بھی اتنا کہ سفر و حضر میں نماز تہجد قضا نہیں ہونے دیتا، بے لوث اتنا کہ دین مصطفیٰ کی سربلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کرنے کا خواہاں ہے۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے جد امجد شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گدی نشین بن کر برے صغیر کے پیر پرستوں کا پیشوا بن جاتا اور لوگوں کی نظر و نیازوں سے کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیتا اور ہزاروں ایکڑ اراضی خرید کر بڑے بڑے جاگیرداروں کا مد مقابل ہوتا، مگر اسلامیہ نے ہند کا یہ سچا ہمدرد اور دلی خیرخواہ جب اپنے ہم اثر پیر پروہتوں کو دیکھتا کہ وہ مسلمان طوائفوں کو بے حیائی سے روکنے کی بجائے ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور ان کی ناجائز آمدنی سے نذرانے لیتے ہیں تو اس کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے۔ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر علان ان پر تنقید کرتا اور انہیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتا، چنانچہ اس کے بے لوث اور جذبہ ایمانی سے بھرپور وائے سے مردہ ایمان والوں کے دلوں میں حرارت ایمانی گردش کرنے لگتی اور وہ شرک و بدعات سے اور پیر پروہتوں کو نظر نیازے دینے سے توبہ طائب ہونے لگتے۔ جب مزاروں کے گدی نشینوں اور دین فروش ملاؤں نے اپنی ناجائز آمدنی گھٹتی دیکھی تو وہ اس کے در پہ حاضر ہو گئے، اسے قتل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے، لیکن یہ متوکل علی اللہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا، انہیں واضح و تبلیغ کرتا ہوا طوائفوں کی حویلی تک جا پہنچا، انہیں فہمائش کرنے کے لیے ان کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ اس کی شخصیت اس قدر پررعب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا، اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبے اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ یاسین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفری اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے، وہ بے خود ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشین روا دوا ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبانوں کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ قلم و کرتاس میں یہ سکت نہیں کہ روحانی خطاب کو الفاظ کا جامہ پہنا سکیں، البتہ عالم تصور اس کی اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگی۔
الغرض آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئیں، آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پونجھنے لگیں۔ کسی ذریعے شہر والوں کی اس واز کی خبر ہو گئی، وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکیوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائف گناہ کی زندگی پر کف افسوس ملنے لگیں۔ حضرت شاہ اسماعیل کے اس واز نے برائی کے استفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدے میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھی، چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا فرسان مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے پرلطف زندگی۔